بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین, آج کے پروگرام کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے انڈیا جس طرح سے پوری دنیا میں اس کی معیشت کو لے کے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ شاید انڈیا ایک بہت بڑا ملک بن چکا ہے, اس کے اندر بہت کیپیسٹی آ چکی ہے, اس کی اکانومی بہت ہی بوم کر رہی ہے اور اس کے نتیجے میں وہاں کی جو جنتا ہے یا عوام ہے اس کی زندگی میں بہت تبدیلی آ چکی ہے. اب انڈین ادارے ہیں, انڈین امپلائمنٹ سروے کے مطابق جو کچھ ڈیٹا سامنے آیا ہے اس کے مطابق تو جو ہمیں اصل انڈیا سامنے نظر آ رہا ہے وہ تو کچھ اور ہی ہے. اصل انڈیا یہ ہے کہ جناب وہاں پہ جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے اس میں جو تعداد بنتی ہے وہ 80% نوجوانوں کی ہے. پچھلے کچھ عرصے سے, یعنی بالخصوص اس دور سے جب سے مودی اس مسند پر براجمان ہے 2014 سے, اس کے بعد سے جو نوجوان ہیں انہیں جو نوکریاں مل رہی ہیں وہ اتنی غیر رسمی اور اتنی معمولی نوعیت کی نوکریاں ہیں کہ وہ اس نوکری کرنے کے بعد بھی اپنی تعلیم کا معمولی سا خرچہ بھی نہیں اٹھا پاتے. اپنے والدین کا خرچہ تو دور کی بات اور اپنی فیملی کا خرچہ اٹھانا تو دور کی بات ہے. اسی طریقے سے وہاں پہ اجرت جو ہے, ڈیلی ویج, وہ اتنا کم کر دیا گیا ہے کہ بامر مجبوری لوگوں کو کام کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی اور سورس نہیں ہے کمائی کا. یہ کہا جاتا ہے پھر اتنی ساری دولت کہاں جاتی ہے؟ اتنی ساری دولت جو ہے, کانسنٹریشن آف ویلتھ, وہ فیو ہینڈز میں مجتمع ہو چکی ہے. مثال کے طور پہ ٹاٹا, برلا, امبانیز اور اڈانیز کے پاس وہ تمام حکومت کے ٹھیکے موجود ہیں, یا حکومت کس طرح سے ان کو نوازتی ہے, رافیل کے انداز میں کس طرح سے ان کو نوازتی ہے یا باقی طریقوں سے, جس سے جو کانسنٹریشن آف ویلتھ ہے وہ فیو انڈیویجولز کے پاس آ چکی ہے. اور باقی جو انڈیویجولز ہیں, جو میسز ہیں, جو جنتا ہے, اس کا حال یہ ہے کہ وہ غربت سے, بے روزگاری سے, احساس محرومی سے تنگ آ کر روز بروز ان کی خودکشیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اس پر بات کریں گے. آج سب سے پہلے تعارف کروا دیتے ہیں جناب مہمانوں کا. آج ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیوز کے اندر ڈاکٹر اظہر حمید احمد صاحب نے. آپ تجزیہ کار ہیں اور پروفیسر بھی ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر سندس ملک صاحبہ نے, نامور قانونی ماہر بھی ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں. عبدالحمید لون صاحب کشمیری رہنما ہم اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں. آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالات کا آغاز کیا جائے, رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. مودی سرکار جہاں دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے, وہیں بھارتی عوام بے روزگاری کے باعث شدید مالی عدم استحکام کا شکار ہے. مودی سرکار کے زیر اقتدار بھارت میں بے روزگاری اور غربت انتہائی سنگین حد تک پہنچ گئی ہے اور بھارت سے بے روزگاری ختم کرنے کے تمام تر دعوے جھوٹے ثابت ہوئے. انڈیا امپلائمنٹ رپورٹ کے مطابق بھارت کی بے روزگار عوام کا 83% حصہ نوجوانوں کا ہے. بے روزگاری اور مودی سرکار کی بے حسی سے تنگ آ کر بھارتی نوجوان غیر رسمی نوکریاں کرنے پر مجبور ہیں. تحقیق میں بتایا گیا کہ بھارت میں بے روزگاری کے باعث تقریباً 70% تعمیراتی مزدور کم سے کم اجرت پر کام کرنے پر مجبور ہیں. نئی دلی میں قائم انسٹیٹیوٹ فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ بھارتی معیشت میں غیر رسمی نوکریوں میں بہت اضافہ ہوا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق بھارت میں 90% عوام غیر رسمی نوکریاں کرنے پر مجبور ہیں. بے روزگاری کے خوف سے بھارتی عوام ہر قسم کا قانونی اور غیر قانونی راستہ اپنانے پر مجبور ہیں. بھارت میں بڑھتی بے روزگاری سے انسانی اسمگلنگ عروج پر پہنچ چکی ہے. بین الاقوامی نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 2022 میں باقاعدہ ملازمت 24.2% سے گر کر 22.7% رہ گئی ہے. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. ڈاکٹر اظہر احمد صاحب, یہ فرمائیے گا, جس طرح مودی اپنی حوالے سے پرفارمنس کو بوسٹ کر کے بیان کرتا رہا ہے, گراؤنڈ ریالٹی سے کچھ اور ہے. آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پاورٹی ہے, جیسے اب پاورٹی کہتے ہیں کہ 22% کے قریب وہاں پہ, لیکن اب پاورٹی میں کیا ہو رہا ہے کہ پاورٹی کے اندر کچھ چیزیں تو ہیں, آپ صحت یا تعلیم کہہ لیے جس میں وہ تھوڑا سا اس نے بہتر کر لیا, لیکن جو بنیادی سہولیات ہیں زندگی کی, جو آپ کو چاہیے, گھر چاہیے, پانی, بجلی, سینیٹیشن, ٹوائلٹ, انڈیا کی ایک بڑی آبادی کو ٹوائلٹ میسر نہیں ہے. اگر آپ ان میں دیکھیں تو انڈیا وہ 22 کیا ہوا, انڈیا شاید 45% پہ آتا ہے, بہت ہی نیچے آتا ہے. تو وہ جب سٹیٹسٹکس کرتے ہیں تو وہ کور اپ کر کے اپنی کچھ چیزوں کے ساتھ اس کو وہ ایسا پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی, وہ مجھے یاد ہے جب وہ پچھلی وہ کانفرنس ہوئی تھی وہاں پہ ان کی برکس کی,
تو وہ انہوں نے جو سبربس تھے ان کو وہ پردے لگا کے چھپا دیا تھا تاکہ وہ کیمروں میں نظر نہ آئے، اور وہ گرین پردے لگا کے G20 کانفرنس میں بھی G20 کانفرنس میں بھی انہوں نے یہی کیا. تو یہ کرتے ہیں، اور ہمیں اس کو وی نیڈ ٹو سی تھرو دیٹ، اور اس کو تاکہ ہم کاؤنٹر کر سکیں اس کے کہ کیا ہے. ابھی جیسے آپ نے فرمایا اگر پچھلے 4 سال کے اسٹیٹسٹکس ہم لیں تو پچھلے 4 سال میں جو انڈیا میں ویلتھ پروڈیوس ہوئی ہے، پیسہ تو پروڈیوس ہوا ہے، 73% جو ہے وہ ٹاپ 1% کو گیا. جی ایسے ہی. تو وہ بیچارے جو نیچے ہیں، وہ جو انیکویلٹی ہے، جو عدم مساوات ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو ایک طرف تو ایک حصہ انڈیا کا ہے جو لگتا ہے کہ یار یہ بہت تیز جا رہا ہے، جگمگ جگمگ، وہ آپ اس کو شو کرتے ہیں، لیکن جو انڈیا کا بیشتر حصہ ہے، جو 50% سے زیادہ انڈیا ہے، وہ اور پیچھے جاتا جا رہا ہے اور وہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو سمجھنے کی، اور اب آہستہ آہستہ دنیا سمجھ بھی رہی ہے. وہ جو آپ نے ڈس انفارمیشن لیب کی بات کی، ابھی جو لوگ یہ جو دوسرے ملکوں میں انٹرفیئرنس کر رہے ہیں اور اپنا نیریٹو بلڈنگ کر رہے ہیں، اب دنیا کو بھی سمجھ آ رہی ہے اور دنیا اس کو کال آؤٹ کر رہی ہے. جی لوگ بتا رہے ہیں، ہم بھی یہ کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں اس میں بیرسٹر صاحب آپ کو اس میں کروں گا، یہ فرمائے گا. وہ کہتے ہیں ہم نے 30 کروڑ لوگوں کو غربت کی سطح سے اوپر بلند کر دیا ہے، ان کا زندگی کا معیار بدل گیا ہے. یہ معیار بدلا ہے زندگی کا 30 کروڑ لوگوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر 30 کروڑ کا نمبر ان کے پاس کہاں سے آیا مجھے ایکچولی نہیں پتا. جو ہمارے پاس انٹرنیشنلی انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں ان کے مطابق اس وقت 80 کروڑ انڈینز فوڈ پروگرامز اور سبسڈیز کے اوپر ہیں. تو اگر وہ غربت سے باہر نکل آئے ہیں تو حکومت کو کیوں ضرورت پڑی ہے ان کو گھر تک روٹی پہنچانے کی؟ ایک بات. نمبر 2 30 یعنی جن کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے. 30 فارمرز کمٹ سوسائڈ ایوری سنگل ڈے ود ان پراسپرس انڈیا. تو یہ بھی بات ان کے فیکٹ کو بلائے کر دیتی ہے. 70 لاکھ بچوں کا جو فوڈ ان پٹ ہے وہ 0 پرسنٹائل پہ آتا ہے اکارڈنگ ٹو انڈیپینڈنٹ ریسورسز. مطلب یہ کہ نہ دودھ، نہ کھانا، نہ پانی، نہ روٹی، کچھ بھی نہیں ملتا. کتنے بچے میل نیوٹریشن؟ 0 ہائیسٹ ان دا ورلڈ 70 لاکھ ینگ چلڈرن. تو یہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت ترقی کر لی، جیسے پروفیسر صاحب نے کہا all they have succeeded is in fake narrative engineering. وہ بتانا چاہتے ہیں دنیا کو، وہ دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ اگر آپ کا سوال میرا یہی ہے، کیا واقعی وہ کامیاب ہو گئے؟ اگر وہ کامیاب ہوتے تو آج دنیا کے موقر ادارے اس کی کامیابی کے اوپر پھر سوال کیوں اٹھا رہے ہوتے؟ سر کامیاب ملک کو سعودیہ کو کورونا کے وقت آکسیجن نہیں بھیجنی پڑتی نا. اگر کامیاب ملک ہوتا تو وہ سعودیہ سے امداد نہ لے رہا ہوتا آکسیجن کی کہ ہمارے پاس آکسیجن ختم ہو گئی ہے. انڈیا اتنا بڑا ملک ہے تو مودی صاحب کو چاہیے تھا آکسیجن بھی کہیں سے نکال لیتے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ نالی کے اندر اگر پائپ لگاؤ گے تو آپ کا گیس کا سلنڈر جل جائے گا، اس پہ پکوڑے تل کے بیچو. دیٹ از ہز نیریٹو. اور وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ یہ سارے ان امپلائڈ لوگ، یہ سارے وہ لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے نہیں، بہت نیچے ہیں، جیسے پروفیسر صاحب نے مینشن کیا، جن کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں، جانے کے لیے باتھ روم نہیں. ان لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہاری سب مشکلات کا جو الزام ہے وہ ہندوستان کی اقلیتوں کے سر پہ ہے، وہ مسلمانوں کے سر پہ ہے، وہ کرسچنز کے سر پہ ہے. جیسے ابھی ہم نے مودی کا نیریٹو دیکھا کہ وہ تمہارے گھروں کے اندر سے، تمہارے چاولوں کے ڈبوں سے منگل سوتر لے جا کے مسلمانوں کو دے دیں گے. پہلی بات تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے مسلمان منگل سوتر کے ساتھ کرے گا کیا. لیکن دوسری بات ان کو یہ سمجھنی چاہیے کہ دس از دی اونلی وے آؤٹ فار مودی رائٹ ناؤ. No economic development, no prosperity, no collective uplifting. Only Ambani, Adani, Tata, they are happy with Modi اور وہ انہی سے concerned ہیں. یہ میں کہنا چاہوں گی انفارچونیٹلی کہ جو بابا بھیم راؤ امبیڈکر جس کے خلاف تھے، یہ براہمن راج قائم ہو رہا ہے کہ اونلی دا ٹاپ کلاس آف انڈیا ول ہیو آل دا ریسورسز. ان کے پاس ساری مدارتیں ہوں گی اور ان کے پاس سچ جھوٹ کا تعین ہوگا جس سے وہ اپنے لوگوں کو بہت اچھی طرح سے بے وقوف بنا سکیں گے. اور اسی سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جب غربت آتی ہے تو غصہ آتا ہے، غصہ آتا ہے تو ایکسٹریمزم پھیلتا ہے، اور وہ انڈیا کی سب سے بڑی جیتی جاگتی مثال ہے. اور امبیڈکر کی بات کی اور یہی وجہ پھر آخر میں آ کے اس کو اپنا مذہب بھی تبدیل کر گیا تھا. میں اس میں شامل کرتا ہوں لون صاحب، آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا یہ مقبوضہ کشمیر کو کیا سنبھال پائیں گے جو انڈیا کو نہیں سنبھال پا رہے؟ جی یاسر رحمان صاحب، یہ جو رپورٹ آئی ہے اس نے تو مودی کے ان دعووں کی کلئی کھول دی اور یہ سارے دعوے اس کے جھوٹے ثابت ہوئے.
देखिए, हिंदुस्तान में बेरोजगारी इंतहाई हद तक जो है ना वो पहुंच चुकी है, और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बात की या सुंदस ने, अब तो हिंदुस्तान में ऐसी सूरत हाल है कि वहां पर 2 वक्त की रोटी लोगों को नहीं मैसर है। वहां पर क्राइसिस इतने हैं कि कुछ इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी को लोग तरस रहे हैं। तो वहीं जब ये डिजिटल इंडिया की बात करता है, शाइनिंग इंडिया की बात करता है, दुनिया को बेवकूफ बनाने की बात करता है, तो आज ये रिपोर्ट जो है ये हिंदुस्तान के लिए अनकंफर्टेबल है। तो कश्मीर के अंदर भी जहां ये 6 लाख से ज्यादा लोग रोजगार के लिए आते हैं, और जब वो अपनी हालत बयान करते हैं तो इंसान हैरान रह जाता है। तो इन्होंने तो बस जोर जबरदस्ती कश्मीर पे कब्जा कर रखा है, ये तो नहीं संभाल सकते, ये तो हिंदुस्तान को नहीं अब संभाल सकते हैं, तो कश्मीर तो दूर की बात है। तो लिहाजा इन दावों में कोई हकीकत नहीं है। लोग या जो नौजवान है खासकर हिंदुस्तान का, वो तो अब बैरून मुल्क भाग रहा है। वो तो अपनी प्रॉपर्टी या जो भी उसके पास जायदाद है वो बेचने की कोशिश करके वो बैरून ममालिक जो है भाग रहा है रोजगार के लिए। ये सूरत हाल है। तो लिहाजा मैं नहीं समझता हूँ कि इस सूरत हाल में हिंदुस्तान जो है ना किसी जगह खड़ा हो सकता है, अपने आप को कायम रख सकता है। जहां 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की गई थी, नौकरी देने की बात की गई थी, लेकिन मोदी आज तक उनको नौकरी नहीं दे सका। अब जब ये रिपोर्ट आई है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की वो जो मैशियत के जो बड़े बड़े दावे थे, जीडीपी ग्रोथ की बात की जाती थी, ये तो वहां ऐसे लोगों को नवाजा जाता है जो अब बड़े बड़े बिजनेसमैन है वहां पर, तय कौन है, और उनकी जो सूरत हाल है वो आपने देखा कि उनकी शादी ब्याह की तकरीबात से जो है ना नजर आती है। तो बहरहाल हिंदुस्तान को अब जहां इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के अंदर लोगों को मारना, इस पे अखराजात करना खत्म करके, वहां पर गैर कानूनी कब्जा खत्म करके अपने लोगों पे तवज्जो देनी होगी। वहां पर जो उनको रोजगार मैसर नहीं है, 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है, वहां उनको छत मैसर नहीं है, बेरोजगारी जो है ना रोज बरोज बढ़ती जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को अब होश के नाखून लेने चाहिए। मोदी के दौरे और जो है ना हुकूमत में आपको ये होता हुआ लगता है कि ऐसे कोई कंसंट्रेशन मोदी कर पाएगा अपने उन लोगों के बारे में जो कि मैल नरिश्ड हैं, जो गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे हैं? देखिए, मोदी की बुनियादी झूठ पे मुबनी है। मोदी जब से इक़्तिदार में आया वो झूठ ही बोलता रहा है। हाँ, उसने मजहबी कार्ड खेला है, वहां पर लोगों को बेवकूफ बनाया है, गांव रक्षक के नाम पे, मजहब के नाम पे। और जहां आज भी वो अगर आप देखें वो ऐसी बातें करता है। इक़्तिदार में उसे आना है, उसने इक़्तिदार के मजे लूटने हैं, और इसको ऐसी चस लगी है कि वो अपने लोगों को मार के, चाहे वो पुलवामा का वाकया हो या हिंदुस्तान का गरीब एक आम शख्स हो, उसको मारने में कोई आर नहीं है उसे। तो मैं समझता हूँ कि मोदी अब उसकी जो नाव है वो डूबती नजर आ रही है उसे। अब वो इस तरह के दावे भी करेगा। अब वो इलेक्शन कैंपेन में भी जहां पर हमलों की बात करता है, आजाद कश्मीर की बात करता है, तो ये उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। जी ठीक, तो बहरहाल मैं पॉइंट आ गया समझता हूँ आपका कि जी। झूठ को अब ज्यादा देर तक कायम रख सकता है। जी, दूसरे मौजू की जानिब हमें बढ़ना है। दूसरा मौजू यकीनन मकबूजा कश्मीर से है। एक दिलखराश सानहा 11 मई 1995 को पेश आया। ये चरार शरीफ का सानहा था। ये चरार शरीफ में हिंदुस्तान की आदत है कि उसे दूसरे मज़ाहिब की जो मुक़द्दस मकामात हैं उनको गिराकर मज़ा आता है। उस पर वो नैरेटिव बिल्ड करते हैं और उसके बाद फिर उसको फिर वो सेल करते हैं अपनी हिंदू जनता के सामने, ताकि वो उनको वोट दे सके। यही कुछ उन्होंने पंजाब में अमृतसर के अंदर वहाँ पे गोल्डन टेम्पल पे वहाँ पे टैंक्स चढ़ाकर सिखों की जो मुक़द्दस तरीन मकाम है उसकी बेहुरमती करके उनको खुशी हासिल हुई, और उसके बाद उन्होंने फिर वोट भी मांगने की सही की। ऐसे ही उन्होंने एक ऐसा इलाका जो कि उनका हिस्सा नहीं है, मकबूजा इलाका है, वहाँ पे उन्होंने 60 दिन से ज़्यादा सीज किए रखा। 25,000 से 30,000 लोग वहाँ से बेघर हुए, और जब उन्होंने ऑपरेशन किया तो रात के अंधेरे में ऑपरेशन किया, और उस ऑपरेशन के नतीजे में जो 600 साला पुरानी ये एक चरार शरीफ की मुक़द्दस मकाम था, जो कि शेख नूरुद्दीन के हवाले से था, जिन्होंने कुरान को कश्मीरी में जिन्होंने तर्जुमा किया और उनकी खिदमात दीन के हवाले से बहुत अहम थी, उनकी ये जाए पैदाश थी, उसके ऊपर और उसे नजर आतिश कर दिया गया और ज़मी बोस कर दिया गया। इसी तरीके से उसके साथ तकरीबन 200 मकानात और 100 दुकानें जो हैं उन्हें भी नजर आतिश कर दिया। ये इंडियन आर्मी का एक शाखसाना है हाइमस से, और कश्मीरी इसको नहीं भूले। कश्मीरी उसके बाद फिर इस जिद्दोजहद के साथ मजीद मजबूत हो गए। इस पर ज़रा बात करेंगे। लोन साहब, आपको इसको मैं शामिल करता हूँ। शरीफ का जो सानहा हुआ है,
کشمیریوں نے کس طرح سے اس کو رسپونڈ کیا اوور دا پیریڈ آف ٹائم, اس پورے عرصے کے اندر, اس 29 سال کے اندر؟ دیکھیں, بھارت کے غیر قانونی قبضے کے دوران کشمیر کے اندر چاہے کوئی مقدس جگہ ہو, مساجد ہو یا زیارت ہو, گھر ہو, پراپرٹی ہو, اس کو بھارت نے ہمیشہ نشانہ بنایا, ٹارگٹ کیا, خاکستر کیا. چار شریف کا بھی جب سانیہ ہوا اور کئی روز تک محاصرے میں رہا اور اس کے بعد اس کو نظر آتش کیا گیا اور سینکڑوں کی تعداد میں گھروں کو بھی آگ لگا دی گئی, اور اس کے بعد اور بھی کئی مقامات پہ حملے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں درگاہ حضرت پر بھی حملہ ہوا ہے, اور بھی شمالی کشمیر کے اندر بھی بانڈی پورہ میں بھی مساجد کے اوپر حملے کیے گئے. تو ہندوستان مقدس مقامات کو خاکستر کر کے دراصل ہمیں مذہبی طور پہ یا جو ہماری جذبات ہیں, احساسات ہیں, ان کو توڑنا چاہتا تھا. تو وہیں اس دوران لوگ جب باہر بھی نکلے, بج بہاڑا میں قتل عام ہوا اور اس چار شریف کے اندر بھی کئی لوگ مارے گئے. تو یہ تو ایک ایسا سانیہ تھا جس کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے ہیں. تو جس طرح سے آپ نے بات کی 600 سال پرانا یہ اپنا زیارت جو ہے, جو شیخ نور الدین عالم کی جو ہے نا وہ زیارت تھی یہ, اور اس کو خاکستر کر کے ہندوستان نے وہاں پر لوگوں کے جہاں روزگار بھی وابستہ تھا وہاں پر پراپرٹیز کو بھی, گھروں کو بھی اپنا خاکستر کیا گیا. تو بہرحال ان کو ہم نہیں بھول سکتے. ہندوستان ہر طرح سے ہمیں, ہر پہلو سے ہمیں دبانے کی کوشش کرتا ہے, چاہے وہ ہماری پراپرٹیوں کو ختم کرے, گھروں کو مسمار کرے, گاڑیوں کو تباہ کرے اور راہ چلتے ہوئے لوگوں کو مارے. اسی طرح سے باغات کو ختم کر رہا ہے, زیارتوں کو, مساجد کو. یہ تو اس کا وتیرہ بن گیا ہے جی. وہ سمجھتا ہے کہ جلاؤ گھیراؤ سے شاید میں لوگوں کے تحریک آزاد سے دور کروں. تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. کشمیریوں کے اندر یہ زخم آج بھی تازہ ہے اور اس کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے. پروفیسر ڈاکٹر اظہر احمد صاحب, یہ فرمائیے گا کہ اس پورے عرصے کے اندر تقریباً 29 ایئرس گزر چکے ہیں اس سانحے کو, اگر ہم اس وقت کا کشمیر دیکھتے ہیں اور آج کا کشمیر دیکھتے ہیں, کیا ان کی سوچ میں کوئی فرق آیا ہے ہندوستان کے حوالے سے؟ اس کی طرف وہ کیا راغب ہو چکے ہیں اس تمام تر ڈیولپمنٹ کے دعووں کے باوجود جو ہندوستان کر رہا ہے؟ میرے خیال میں مزید سختی آئی ہے. اگر آپ چرچ شریف کا اس وقت کی اگر انڈیا کا میڈیا اٹھا لیجئے تو سب سے پہلے تو جو وہ حملہ کرنے والی میرا خیال ہے 8 ماؤنٹین ڈویژن تھا, اس کا اپنا جو میجر جنرل تھا, مجھے نام اس کا یاد نہیں, اس کا بیان مجھے یاد ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ چرچ شریف میں انڈیا ہار گیا, کیونکہ لوگوں کو نظر آ گیا. ایک تو جو ان کا سٹینڈرڈ ہے, انڈیا ٹوڈے کی بھی سٹوری ہے یہ, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل, وہ میڈیا کو انہوں نے بلیک آؤٹ کر دیا, دور کر دیا. وہ جب بھی اس غلط کام کرتے ہیں تو وہ میڈیا کو, ادروائز تو وہ میڈیا کو پہلے لے کے آتے ہیں. اور وہ بڑا ایک لمبی پلاننگ تھی, جیسے آپ نے فرمایا کہ کچھ 66 ڈیز کا اثار تھا. اس کے اندر انہوں نے لوگوں کو بھگانے کی کوشش کی, وہ نہیں بھاگے. پھر ان کے پانی اور بجلی کے کنیکشنز کاٹ دیے گئے مجبوراً, پھر وہ وہاں سے نکلے. تو وہ ایک پوری پلاننگ تھی, اس کو چھپایا نہیں جا سکتا. اور اس کے بعد جس طرح ہینڈل کیا آرمی نے, فوج نے جو ہے حکومت پہ الزامات لگائے, حکومت نے فوج پہ الزامات مس ہینڈلنگ ہے, تو وہیں سے پتہ چل گیا. اور اس سے جو ہے میرا خیال ہے وہاں رہنے والوں کو مزید یہ یقین ہوا اور احساس ہوا کہ ان کے ساتھ ہم چل نہیں سکتے. اور اس کے بعد اگر آپ مجھے اجازت دیں, جو آپ بات کر رہے تھے پہلے کہ مودی نے اس کے اوپر مزید جو ہے وہ مسالے کا کام کیا ہے, کہ جو مودی کا, اگر انڈیا ترقی کر رہا ہوتا تو پھر شاید وہ بھی سوچتے, لیکن جو ان کا رویہ رہا ہے وہ مذہبی اور لسانی, اس کی وجہ سے میرا خیال یہ ہے کہ اب اگر کوئی چند فیصد جو ہے وہ ڈبل مائنڈڈ بھی تھے تو دے آر ویری کلیئر ناؤ 100% کہ نہیں, ہم اس ہندو ملک کے ساتھ نہیں چل سکتے. ہماری جو تقدیر ہے وہ پاکستان کے ساتھ. ہندو ملک ہونا ایک الگ چیز ہے, انتہا پسند ہندو ہونا, انتہا پسند ہونا, وہ ایک انٹائرلی ڈفرنٹ تھنگ. آپ کی طرف آتے ہیں, یہ فرمائیے گا کہ یہ جو واقعہ ہوا چراغ شریف کا, جس طرح سے اس کو انجام دیا گیا اور ایک پورا اس سے پہلے ایک ماحول بنایا گیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ پاکستانی یہاں پہ موجود ہے, افغان یہاں پہ موجود ہیں, اور جب اس آپریشن کا اختتام ہوا تو کوئی پاکستانی, کوئی افغان موجود نہیں تھا.
تھے تو صرف کشمیری تھے, معصوم کشمیری جن کو شہید کیا گیا. جو ڈس انفارمیشن ہے انڈیا 1995 سے جس طرح پھیلا رہا ہے وہ کتنا ایکسپوز ہو چکا ہے؟ ایکسپوز تو جیسے ابھی آپ نے مینشن بھی کیا تھا کہ ڈس انفو لیب ہو یا دنیا کے اور بیشتر ادارے ہوں جو کہ کلیئرلی یہ بات کہتے ہیں کہ انڈیا از بیسڈ آن ڈس انفارمیشن. بلکہ ہم کسی ادارے کی کیا بات کریں, ان کے اپنے منسٹر امت شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 30 لاکھ کا جو ہے وہ نفری موجود ہے واٹس ایپ یونیورسٹی کے صورت میں, اور ہم سچ کو جھوٹ بنا سکتے ہیں, جھوٹ کو سچ بنا سکتے ہیں, اور ہمارے بھکت اتنے اندھ بھکت ہیں کہ وہ کوئی بھی بات مان جائیں گے. تو آئی تھنک وہ وہاں تک سکسیسفل ہوئے ہیں دیٹ دے ہیو نیریٹو ہینڈلڈ ود ان انڈیا, بٹ آؤٹ سائڈ انڈیا ایوری بڈی نوز واٹ ریالٹیز آر. میں اس میں ایک اور بات یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ وی نیڈ ٹو acknowledge the fact کہ جو چرر شریف کے اندر ہوا 1995 میں, that happened under Narasimha Rao's government, and Narasimha Rao was a prime minister representing the Congress party. وہ ہم کہتے ہیں سافٹ ہندوتو ہے. بالکل. تو ہم نے سب سے پہلے تو جو کشمیری سمجھ گئے ہیں کانگریس کی دور حکومت کے اندر گولڈن ٹیمپل پہ بھی حملہ ہوا تھا, اور چاہے مجھے اس معاملے میں تو برابر ہو گیا نا, کانگریس گولڈن ٹیمپل, کانگریس چراغ شریف, اور مودی کی جو بی جے پی حکومت ہے وہ اگر آپ دیکھ لیں تو وہ تمام چرچز کو جلانے میں اور بابری ماسک. بالکل. and I think these are more than anything instigative measures. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو انسٹیگیٹ کیا جائے, مائنورٹیز کو انسٹیگیٹ کیا جائے, اور پھر اس کے نتیجے میں اگر کسی قسم کا کوئی پارٹی کوئی بھی ہو, مائنڈ سیٹ ایک ہی ہے. مائنڈ سیٹ ایک ہے کہ مسلمان, دیکھیں میں پہلے بھی آپ کے شو پہ یہ کہہ چکی ہوں کہ میں سوتے جاگتے اللہ کا یہ شکر ادا کرتی ہوں کہ محمد علی جناح صاحب نے ہمیں 2 نیشن تھیوری سمجھا دی تھی. ہمیں سمجھ آ گیا تھا, ہمارے بڑوں کو سمجھ آ گیا تھا کہ ہم کٹھے نہیں رہ سکتے. اینڈ اینی ہوپ that any of the Indian Muslims had within of a secular India have far gone out the window since Modi's government has come. تو وہ تو ایک قسم کی میں سمجھتی ہوں کہ ایک بلیسنگ ہے کہ مودی کی حکومت نے وہ جو ایک چوغا اوڑا ہوا تھا سیکولرزم کا انڈیا نے فار دا پاسٹ 75 ایئرز, اس کو اتار کے پھینک دیا, اور وہ اب آؤٹ رائٹ کہتے ہیں کہ یہ ملک صرف ہندوؤں کے لیے, یا آپ گھر واپسی کریے یا اپنا کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈیے. تو I think it is very clear and it has been clear to the Kashmiris for 75 years. ٹھیک ہے, I have to wind up جی. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تینوں معزز مہمانوں کا آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے. آپ نے اپنا تجزیہ. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.